علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے ایمان کی کمی اور زیادتی کے تعلق سے سنا کہ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل کی تصدیق کا نام ہے، اور دل کی تصدیق وہ ایک قوت اذعانیہ ہے جس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ کہ باب عقائد میں تقلید جائز ہے یا نہیں، تو باب عقائد میں بھی بعض مسائل اصول سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں تقلید کسی کی جائز نہیں۔ جیسے اللہ ایک ہے، انبیاء کرام، رسولان عظام، زمین آسمان، قبر و حشر، جنت و دوزخ، ان سب کا ماننا۔ لہذا کتاب یعنی قرآن پاک، سنت یعنی احادیث مصطفیٰ، سواد اعظم اور عقل صحیح، ان چیزوں سے عقائد کا علم ہوتا ہے۔ تو جو ان میں سے کسی ایک ذریعے سے کسی مسئلے عقائد کو جانتا ہے، دلیل سے جانتا ہے، نہ کہ وہ بے دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ جاہل کیسے عقیدہ دلال جانے گا، تو یاد رہے کہ اس کے لیے اجماع امت سواد اعظم، جو میرے نبی نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس پر سواد اعظم اہل سنت والجماعت قائم ہو وہ حق ہے۔ لہذا جس پر سواد اعظم ہمیشہ قائم رہی ہو، اگر اس کے خلاف دو چار کبار علماء بھی کچھ مسئلہ بتائیں تو وہ نہ مانا جائے گا، نہ اس پر دلیل دی جائے گی، کیونکہ اگر وہ مانا گیا اور اس پر دلیل دی گئی تو تقلید ہو جائے گی۔ تو اصول عقائد میں کسی کی تقلید یہ جائز نہیں ہے۔ اور رہا یہ کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ، یہ دو ہیں۔ ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ عنہ اور امام ابو شیخ ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ، امام ابو منصور ماتوریدی، آپ کا نام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی سمرقندی حنفی ہے۔ آپ امام المتکلمین، امام الہدیٰ کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ نے عقائد مسلمین کی وضاحت میں اور باطل عقیدوں کی رد کی تردید میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح امام شیخ ابو الحسن اشعری، جن کے ماننے والوں کو اشاعرہ کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے ابو الحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق بن اسماعیل بن عبداللہ بن بلال۔ آپ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری سے آپ کا نسب جا کر کے ملتا ہے۔ آپ بھی اکثر متکلمین اہل سنت کے رئیس ہیں۔ آپ نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے اصحاب کو اشاعرہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ماتوریدی یا اشاعرہ کے درمیان میں ہے، یہ بعض فروع میں ہے، اور یہ اختلاف ایسے ہی جیسے شوافع اور حنفیہ کا ہے کہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ اسی کو فرمایا کہ اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں، بلکہ جو بات ہو یقینی قطعی کے ساتھ ہو، خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو، اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں ہے۔ یعنی دلیل اصول عقائد کے معاملے میں دلیل کی حاجت نہیں ہوتی،
ہاں بعض فروعی عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے. اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں، ماتوریدیہ جو کہ امام علم الہدا حضرت ابو منصور ماتوریدی کے متبع ہوئے، اور دوسرا گروہ ہے اشاعرہ جو کہ شیخ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ کے تابع ہیں. یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے. صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ان کا اختلاف حنفی شافعی سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تضلیل اور تفسیق نہیں کر سکتا کہ ماتوریدی اشاعرہ کو فاسق یا گمراہ کہے یا اشاعرہ ماتوریدیوں کو فاسق یا گمراہ کہیں، نہیں کہہ سکتے کہ دونوں حق ہیں. اور جو یہ اختلاف ہے یہ فروعی اعتبار سے ہے، تو فروعیات میں اختلاف کی بنا پر کسی کی تضلیل و تفسیق جائز نہیں ہے. چلیے اس میں بڑی دقیق و باریک بینی کی باتیں ہیں جو ذہن میں آنا ذرا مشکل ہوں گی، اس لیے ہم اس پر بہت زیادہ وضاحت نہیں کر رہے ہیں. اب کل یہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. البتہ ایک گمراہ فرقہ ہے معتزلہ جو ایمان اور کفر کے درمیان واسطے کو مانتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں رہ جاتا، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر بھی نہیں ہے، اس لیے نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے، بلکہ منزلۃ بین المنزلتین وہ ثابت کرتے ہیں. اور اہل سنت سے خارج ایک دوسرا عقیدہ ہے خارجیوں کا، جن کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے. یہ بھی اہل سنت سے خارج ہے. اور ایک ہے فرقہ مرجیہ کا جو رجا سے بنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ کو نقصان ہی نہیں پہنچاتا، وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اسی طرح قدریہ اور جبریہ، یہ فرقہ یہ کی جو یہ کہتا ہے کہ بندہ خود قادر ہے ہر چیز پر، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے افعال کا بھی خالق بندہ ہے، خود کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. یہ بھی اہل سنت سے خارج ہیں. جبریہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ انسان پتھر کی طرح مجبور ہے، تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہی ہے، لہذا وہ مجبور ہے پتھر کی طرح. یہ بھی فرقہ اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب یہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، جیسا کہ عقائد کی مشہور کتاب تفسیر شرح عقائد نصفی میں ہے، والکبیرۃ لا تخرج العبد المؤمن من الایمان ولا تدخله في الكفر واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من الصغائر والکبائر، کہ کبیرہ گناہ بندے مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کفر میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تعالی شرک کے علاوہ شرک کو معاف نہ کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ معاف کر دے. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. تو بہرحال مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، یا رب اپنے فضل سے معاف کر دے، یا اس کے گناہوں کی سزا اسے مل جائے، اس کے بعد جب آخر میں وہ جنت میں داخل ہوگا تو پھر وہ کبھی جنت سے نہ نکلے گا. تو گویا کہ یہاں دو صورتیں ہوئیں، ایک ہوا دخول فی النار، ایک ہوا خلود فی النار. اگر آدمی ایمان کے ساتھ تقوی و طہارت پرہیزگاری کے ساتھ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ
اول بھلا میں جنت میں داخل ہو جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہنم میں بالکل نہیں جائے گا۔ اور ایک ہے خلود فی النار، یہ ہوا دخول فی النار، یعنی ایمان اور عمل صالح اسے دخول فی النار سے روکیں گے، جہنم میں جانے سے روکیں گے۔ لیکن ایک شخص ہے جو ایمان تو ہے مگر عمل صالح نہیں ہے، تو جہنم میں وہ جائے گا، لیکن خلود فی النار نہیں ہے اس کے لیے، یعنی ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد یا بخشش کے بعد کسی بھی طریقے سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ چلیے، جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، توجہ سے سنیں، یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور یا کسی مردہ ہندو کو بیکنٹھ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ بیکنٹھ باشی کا مطلب ہوتا ہے جنتی۔ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم کہے، مرحوم یا مغفور کہے، یا کسی مردہ ہندو کو بیکنٹھ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت و فاتحہ خوانی کفر خالص، تکذیب قرآن عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابیہ دیابنا مرتدین کی نماز جنازہ پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے رشتہ داری کا خیال نہ کریں، تعلقات کا خیال نہ کریں، بزنس پارٹنر کا خیال نہ کریں۔ اگر وہ وہابی بد مذہب ہے یا کافر و مشرک ہے تو اس کی جنازہ میں ہرگز شریک نہ ہوں، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دنیا کے رشتے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور جو ہمیشہ کی زندگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چلیے، مسلمان، اب ایک چیز اور، مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ اگرچہ کسی خاص شخص کے نسبت، کسی خاص شخص کے تعلق سے یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا ہے۔ ہم کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ ایمان پر مرا ہے یا کفر پر مرا ہے، مگر جو مسلمان تھا اسے مسلمان مانیں گے، اور جس نے کفر کا ارتکاب کیا، کفری اعمال کیے، کفر بکا، اسے کافر مانا جائے گا۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ہمیں اگرچہ نہیں معلوم کہ مسلمان کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی کافر کو کافر مت کو، کیا پتا وہ مرتے وقت ایمان لے آیا ہو، یہ جہالت ہے۔ تب تو یہ بھی ہو سکتا کسی مسلمان کو مسلمان مت کہو، کیا پتا وہ مرتے وقت کافر ہو گیا ہو۔ اس لیے ایمان پر یا کفر پر خاتمہ ہوا ہو یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر بظاہر ہے نا، ہم ظاہر شرع کے مکلف ہیں کہ بظاہر اگر وہ مومن تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اسلام ضروریات دین کا اقرار کرتا تھا، اب موت کے وقت وہ کفر پر مرا یا ایمان پر مرا یہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس بظاہر مرنے سے پہلے اگر وہ مسلمان تھا تو ہم اسے مسلمان مانیں گے، اور اگر وہ کافر تھا تو اسے کافر مانا جائے گا، تا وقت کہ اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ مگر اس کا پتہ، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ بیوی کو بیوی مت کہو، کیا پتہ طلاق ہو جائے، صحیح کہا آپ نے، ہے نا۔ تو قطعی کافر کے کفر میں شک کرنا بھی آدمی کو کیا کر دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ جو کسی منکر ضروریات دین کو کافر نہ کہے خود کافر ہے۔ چنانچہ امام علامہ قاضی عیاض مالکی رضی اللہ عنہ شفا شریف میں فرماتے ہیں، الاجماع علی کفر من لم یکفر احد من النصارى والیہود وکل من فارق دین المسلمین او وقف فی تکفیرہم او شک۔ قال القاضی ابو بکر لأن التوقیف والاجماع اتفقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف او شك فيها والتوقيف او شك فيها او والتكذيب والشك فيه لا يقع الا من كافر۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں الاجماع على كفر من لم يكفر احد من النصارى واليهود، اس بات پر اجماع ہے، اس شخص کے کفر پر اجماع ہے جو نصارہ اور یہودین میں سے کسی کو کافر نہ کہے۔
بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے طاہر پادری کا کفر متعین ہے، کیونکہ وہ طاہر پادری کہتا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں میں سے ہیں، ایمان والوں میں سے ہیں، جبکہ قاضی ایاز بہت پہلے کہہ چکے کہ یہود و نصارہ کے کفر میں سے کسی کے کفر کو، کسی کی تکفیر اگر کوئی نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ ایسے یہ جو یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ اس کے کفر پر اجماع ہے جو یہود و نصارہ یا مسلمان کے دین سے جدا ہونے والے کو کافر نہ کہے یا اس کے کافر کہنے میں توقف کرے یا شک لائے۔ امام قاضی ابو بکر باقلانی نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ نصوص شرعیہ و اجماع امت ان لوگوں کی کفر پر متفق ہیں